السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، عظمت قرآن سیریز کے تحت قرآن کریم کی صفات اور اس کی خوبیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم کے اوصاف، قرآن کریم کی خوبیوں کے ضمن میں چند ایک صفات مزید آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ صفات جو پیش کیے جا رہے ہیں ابھی یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری صفات قرآن کریم کے بیان کیے گئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ان حلقات کے بعد آئے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی ایک صفت یہ ہے، قرآن کریم کا ایک خوبی والا نام یہ ہے کہ وہ سب سے بہترین کلام ہے، احسن الکلام ہے، احسن الحدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے سب سے بہترین گفتگو کو، سب سے بہترین کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس بات کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کتاب ایسی ہے جس کی فلاں 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 خوبیاں ہیں، اور جس کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے اس کتاب کی خوبیوں میں سے خوبی۔ ایسی اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بہت بلند اور بڑی حکمت و دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے، علو والی بڑی بلند و برتر کتاب ہے اور حکیمانہ۔ میرے بھائیو، علی حکیم اس کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ کتاب لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس بڑی اور بلند و برکت والی اور ایسے حکمت والی کتاب ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے اللہ کے کلام کی ایک اور خوبی۔ ایسے ہی اس کلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے حوالے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے دلیل اور برہان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بصائر للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہے، اور ایسے ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بہت ساری دلوں، بہت ساری لوگوں کو نصیحت کرنے والی کتاب ہے، ایسے ہدایت اور رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ ایسے میرے بھائیو، قرآن کریم کی صفات میں سے اور اس کے ناموں میں سے ایک نام قرآن مجید ہے۔ خود قرآن مجید ہے، یعنی بزرگ اور برتر کتاب، عظمت والی کتاب، عظمت والا قرآن۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن مجید کہاں آیا ہے؟ سورہ قاف کے اندر اللہ نے فرمایا والقرآن المجید، والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والی کتاب ہے، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوبی بیان فرمائی ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم، یہ بڑا معزز قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یقیناً یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی جو کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر موجود تھا۔ یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر موجود تھا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے ہی قرآن کریم کی خوبیوں میں سے، اس کی صفات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر اتار دیا ہوتا تو یہ پہاڑ بھی لرز جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے پھٹ کر کے چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے پورے طور پر پست ہے اور پھٹ چکا ہے۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں، غور کریں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حق کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے سے پیشتر کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہ اللہ کا کلام اپنے سے پیشتر یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا
کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، وہ قرآن کریم اپنے سے پیشتر کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور حق کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والی، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے کتاب حق کی رہنمائی کرنے والی اور صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی۔ ایسے ہی قرآن کریم کی خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، رشد کی میرے بھائیو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یقیناً ہم نے قرآن کریم، عجیب قرآن کریم سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ قرآن کریم رشد کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم رشد کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قرآن کریم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں تھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے، اور قرآن کریم کی خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو بہت ساری حدیثوں میں اہتمام کرنے کی وصیت اور تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم یہ میرے بھائیوں وصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کرو، اس سے بیگانگی کا اظہار مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں، یعنی قرآن کریم کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان احادیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ آخری بات ہے جو قرآن کریم کی آیات میں عظمت قرآن کی باتیں اور قرآن کریم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقوں میں ہم آپ کے سامنے قرآن آیات کے بعد، قرآن کریم کی آیات میں جو کچھ صفات بیان کیے گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں جو قرآن کریم کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی خوبیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوصاف اور صفات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔